صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈول پہ، آئی ڈسپرین پہ، آئبروفین پہ لوگوں کو یقین ہے، کھا کے نا تو پورے یقین سے کہتے ہیں نہیں میں ڈسپرین کھا دی یا پھر 10 منٹ سے آرام آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ کھا دی ہے خون پتہ نہیں آرام آتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ڈسپرین میں شفا تو نہیں ہے، شفا تو اللہ کی جانب سے ہے۔ ڈسپرین پہ یقین ہے، کھا کے کہتے ہیں نہیں میں کھا دی ہے پیناڈول، آپ پہ 10 منٹ سے آرام آ جاتا ہے۔ پیناڈول پہ یقین ہے، ان کے نام پہ یقین ہے۔ حضرت بزرگ بیٹھے ہیں، میں کیونکہ ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، کیونکہ میں زیادہ تر جمعے کو ہی سیالکوٹ ہوتا ہوں، باقی تو سفر ہے۔ تو احباب آتے ہیں، حضرت جی فلانی پریشانی ہے کوئی دسو، تو وہی کولوں تو دسنا نہیں، جو بڑے دس گئے ہم نے بھی وہی دسنا ہے حضرت۔ تو میں کہتا ہوں بھئی یہ اتنی بار پڑھو آپ، انشاءاللہ اللہ رحمت کر دیں گے۔ نہیں حضرت کو تویز نہیں دے دیں، کو تویز نہیں دے دیں، پڑھن تیار ہی کوئی نہیں ہے پڑھن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں کوئی تویزوں کے خلاف ہوں، یا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے، اثر نہیں ہوتا، ٹھیک بھی چاہیے، اثر بھی کرتے ہیں کہ قربان جاؤں ان کے نام کا کیا کہنا ہے، تیرا کام بھی ہوگا اور ان کا نام بھی لیا جائے گا، ڈبل کام۔ تویز تو بس ٹھیک ہے تو گلے بند چڑھے گل مکی، لیکن یہاں تو کرامن کاتبین، تو جیسے جیسے ان کا نام لے گا ساتھ فرشتے لکھیں گے بھی، ڈبل کام ہوگا حضرت۔ تو کہتے ہیں کوئی حضرت منا ہی لو، پھر آقا کہ میں بھی لکھ چڑھنا اللہ بھائی۔ تو حضرت اگر کسی کو منا ہی لو نا نام لینے کے لیے، تو وہ بھی ایک دفعہ جا کے پھر واپس آ کے پوچھتا ہے نہیں حضرت پڑھن نال کام تے ہو جائے گا نا۔ اتنی بے یقینی ہے، اتنی بے یقین۔ پیناڈول پہ یقین، بروفن پہ یقین، ڈسپرین پہ، ان کے نام پہ یقین ہے۔ اللہ اقبال نے بڑی سونی بات لکھی، اقبال کہتا ہے وہ چلیا کام کیا ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کام کیا ہوتا ہے صرف ایک باری سونے نال وفا کر دے، کام کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کام تو پتر شاہی کوئی نہیں، کام اچھا ماشاءاللہ کام کس کے نہیں ہو رہے بچوں، کہ بالکل ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ تو چلو سرگودا شریف میں ہیں، میں سیالکوٹ میں ہوں، بالکل بارڈر اتے، مجھ سے جموں 32 کلومیٹر دور ہے۔ تو پتر وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو اس ذات کو مانتے ہی نہیں، بلکہ ماننا کیا ہے پتھروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں حضرت۔ تو ان کے کام تو ان کے بھی ہو رہے ہیں حضرت، کام ہو جانا کون سی بڑی بات ہے، یہ کام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کاکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور پتر ان کا نام لینے سے جو دولت بندے کو ملتی ہے نا، بس سارے لنگر آ گیا جی، ان کا بیٹا نام لینے سے جو بندے کو دولت ملتی ہے اس دولت کا کیا کہنا۔ حضرت بزرگ بیٹھے ہیں اور پتہ ہے وہ دولت کون سی ہے، وہ دولت بے نیازی کی دولت ہے، وہ دولت بے نیازی۔ اصل امیر تو بیٹا وہ ہے جس کے پاس یہ دولت ہے، یہ دولت تو اصل دولت تو وہ ہے جو بے نیازی کی دولت ہے۔ اور اس سے بڑا بادشاہ کون ہے حضرت، جس کو بے نیازی کی دولت ملی ہے۔ دیکھو نا ہمارے پاس ڈھیر ہیں، لیکن ڈھیر ہونے کے باوجود پھر بھی ان کی خواہش، تو پھر ہم امیر تو نہ ہوئے، ہم تو غریب ہی ہیں۔ ہمارے پاس ڈھیر ہیں لیکن ابھی بھی اس کی خواہش ہے، تو پھر ہم امیر تو نہ ہوئے، ہم تو غریب ہوئے۔ امیر تو ہوا ہے جس کو اب ان کی خواہش نہیں ہے حضرت جی کوئی۔ جب تو ان کا نام پتر لے گا نا تو پھر تجھے بے نیازی کی دولت ملے گی حضرت۔ ایک بزرگ تھے جن کے لیے لکھا ہے کہ وہ بندہ ان کے پاس نا 10,000 درہم لے کے آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور قبول فرما لیں۔ درہم یا دینار تھے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی میں نے نہیں چاہیے دیا۔ اس نے کہا نہیں حضور قبول فرما لیں،
عین حلال کے ہیں. فرمایا حلال کے ہیں پھر بھی نہیں چاہیے. اس نے کہ حضور کیوں؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور تو کیا چاہتا ہے کہ میں تجھ سے یہ 10,000 لے کے اپنا نام فقیروں کی لسٹ میں سے کٹوا لوں؟ اتوں بابا امیر ہو گیا جیسی میں ابھی ادھر سے امیر نہیں ہوا. دعا کرو اللہ اتھے دی امیری عطا کرے. ابھی جیب کے امیر ہیں، بینکوں کے امیر ہیں، ابھی ادھر کے امیر اتوں غریب. حضرت جی اصل امیری یہ امیری جب تو ان کا نام لے گا نا پھر تینوں اے امیری ملے گی. جب ان کا نام لے گا نا پھر اس نے عرض کی حضور پھر بھی قبول فرما لیں. فرمایا یہ 10,000 تو مجھے دے کے چاہتا ہے کہ پھر تیرے پاس اور پیسے بھی آئیں؟ اس نے کہا جی حضور. فرمایا پھر مینوں کانوں دینے ہیں، تو ہی رکھ دے میرے نہ بہتی لوڑ ہے. بے نہیں لیکن کیونکہ پتر انہوں دا نام لیندے ہی کوئی نہیں، سارے انہوں تویز چاہیے. ان کا نام لو بیٹا، یہ نام بڑا کچھ کرتا ہے. میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ نام پاک کیا کیا کرتے ہیں. اب دیکھو نا جیسے حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا. فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. میں اتنا اللہ 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 کیا کہ وہ رنگ اب میرے دل پہ چڑھ چکا ہے. اب کسی رنگ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں. جیسے اعلیٰ حضرت فنافر رسول تھے، اتنا محبوب کا نام پاک لیا پھر بول اٹھے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے. پھر بول اٹھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نانے بے نیا. بھئی جدی جتھے لو لگی جدی جتھے لو لگی کتے ذات دا غلبہ ہے. کہاں محبوب پاک علیہ السلام کے محبت کے دیے جل رہے ہیں، کسی سینے میں غوث پاک کی محبت کے دیے جل رہے ہیں، کہیں کسی سینے میں عشق علی ٹھاٹے مار رہے ہیں، کسی سینے میں صدیق اکبر کی محبت جلوہ گر رہے ہیں. بھئی لو ہی ہے نا. تب لو لگی تھی نا امام اہل سنت کی اس پاک بارگاہ میں، تو پھر دیکھو عرض کیا کرتے ہیں. بے نیازی مانگی اس پاک بارگاہ سے. حضرت کیا عرض کرتے ہیں، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا ہے. مانگی نا بے نیازی کی دولت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. مانگدہ ہی کوئی نہیں، کوئی ماشاءاللہ جزاک اللہ کوئی مانگدہ ہی نہیں ہے. میرے حضرت صاحب حضرت وصال فرمایا 2013 میں میرے دادا پیر و مرشد حضرت، اور آپ نے کم و بیش 100 سال کے قریب عمر پائی اور سونے 100 سال حضرت آپ کے. تو اکثر ایک بات ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے اسی بادام اخروٹ پستے چلگوزے کاجو لے کے بیٹھے ہیں تے آ کے ساڑھے کلو ملوک منگ دینے. یہ ساڑھے کلو آ کے ملوک منگ دینے. ملوک ہی ہے نا دنیا ملوک. ہم پستہ کاجو لیے بیٹھے، یہ ہم سے ملوک مانگتے ہیں. دیکھو نا حضرت سلطان بھی کی حال سناواں دل داوے کوئی محرم راز نہ ملتا. بس عجیب ہی حالات چل رہے ہیں حضرت. مانگتا کوئی نہیں بچو. تو حضور بلے شاہ الف اللہ رتا دل میرا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. وہ دا رنگ اللہ دا رنگ. الف اللہ رتا دل میرا مینوں بے دی خبر نہ کائی. بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی. حضرت کرو اینو صاف. حضرت یہ حضرت جی کو ترس کھائیے، بڑے برے حالات نے بیچارے دے. یہ کو ترس کھائیے حضرت جی.
اور حضرت انہوں ایک باری مانجو تو پھر انہوں مانجن دے، پھر ایک باری مزے ویکھو حضرت جی، انہوں ایک باری صاف کریے اور پھر اس کی صفائی کے مزے دیکھو حضرت۔ بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی حضرت جی، علم بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار۔ حضرت جی یہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ علم حاصل نہ کر، فرمایا بس کر۔ بھئی ان کنیاں کا تقریریں سننی نہیں، رضا ثاقب صاحب دی سن لئی، پیر اجمل صاحب دی سن لئی، امیر اہل سنت دی سن لئی، بس سنی آنی ہے نہیں، عمل کی تو کرنی۔ یہ نہیں بلے شاہ صاحب فرما رہے کہ علم حاصل ہی نہ کر، نہیں، علم و باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہوگا۔ علم کے بغیر تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، لیکن مقصد ہے بھئی ان کدوں تک عمل کدوں کرنا ہی۔ اور جی میں کوئی تقریر نہیں چھڑی پیر اجمل صاحب دی، بھئی تقریر تو کوئی نہیں چھڑی تو گل بھی تو کوئی نہیں منی ہونا دی، تو صرف تقریر ہی سننا ہونا دی۔ عمل حضرت جی حضور بلے شاہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فرمایا بس سن، بڑا عمل والے پاسے آؤ، علم بس کرنو یار اکو الف تیرے درکار، علم نہ آوے وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار۔ الف اللہ، الف سے اللہ، فرم دریا ویک وحدت دے بڑیا، گھومن کیران دے بھی چڑھیا، شاہ عنایت لایا پار، علم بس کریو یار۔ اس لیے حضرت جہاں سے شروع ہوا تھا میں وہاں کھڑا ہوں، اس کو جانے دو حضرت، آپ کا ذکر، آپ کا درود آپ کے دل تک جائے حضرت۔ میں کہنا دری ویسے میں ایک مثال کے طور پہ اللہ زیادہ ایک باری کہہ پا میں روز اللہ، لیکن کہہ جو میں کہنا دا کے پورے اللہ دیکھیے کرتا کیا ہے۔ ایک باری پاویں انہوں دا سونا پاک نہ لے سونا کر کے ایک باری صرف انہوں دا پاویں لیکن لے سونا، پھر دیکھیے کرتا قوت عشق سے ہر پست کو دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہے۔ اجالا ہوئے گا بچے اندر، اجالا ہوگا اندر بچے، نیرہ بڑا اندر حضرت، یہ نیرہ ہے حضرت صاحب، لیکن کیونکہ حضرت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ مادیت پرستی کا دور ہے، ہماری روح اور دل کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں، ساری توجہ جسم کی طرف، کپڑے چنگے وٹ نہیں ہونا چاہیے حضرت جی، اندر پاویں وٹو یا پہ سارا حضرت، باہر نہیں وٹ ہونا چاہیے، سونا جناب استری کلف لگی دی ہے، ٹھیک ہے جی، سارا دھیان منہ رنگ گورا ہونا چاہیے، بازار بھرے پڑے ہیں حضرت جی، کریمیں آ گئی، فیس واش آ گئے، ٹھیک ہے، صابن آ گئے رنگ گورا کرنے والے، جناب وہ یوٹیوب بھری پڑی ہے جی، اے کرو تے رنگ گورا ہوئے گا، بھئی توجہ جو اس کی طرف ہے، کیپسول آ گئے رنگ گورا کرنے والے، انجیکشن آ گئے رنگ گورا کرنے والے، لیکن حضرت جی وہی گل ہے نا، من حضرت سلطان باہو کتنی سونی بات کی، کیا فرمایا؟ فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا چنگا، کوئی مسئلہ نہیں، رنگ کالا بھی ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پتر یہ چٹے چٹے والی کہانی ہے تھے ہی ہے، اس پاک دربار میں چٹا چٹا نہیں دیکھتے کوئی، اگر اس دربار میں بھی چٹے رنگ دیکھے جاتے پھر حضرت بلال کدھر جاتے ہیں؟ اور حضرت جی حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رنگ مبارک کالا ہونے کے باوجود سب سے پہلے جنت میں انہوں نے جانا ہے، سارے چٹے گورے پیچھے حضرت، سارے چٹے پنک سارے ہی پیچھے، اور حضور دا بلال اگے حضرت، کیونکہ محبوب جس اونٹنی پہ سوار ہوں گے
اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہو گیا ہے. جائیں گے بطور خادم ہی حضرت، لیکن جائیں گے سب سے سارے گورے تے پنک تے سرخ سارے ہی. اس لیے پتر دل کالے تو منہ کالا جے کوئی اس نو جانے ہو ہے. لیکن کیا ہے ساری توجہ یہ دیال توجہ اللہ قربان جاواں حضرت جدو اے چٹا ہوندا ہے نا ہوئے 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 پھر دیکھ کے پھر یہ کرتا کیا ہے، لیکن توجہ ہی نہیں جی کوئی بھی. اس لیے پتر مزاج کسی پاک کا حضرت یہی پیغام ان کا ہے حضرت. سنانے کو بڑی تقریریں ہیں بھائی، لیکن نہیں گل ہے یہ دیال دھیان، کیونکہ فرمایا مفہوم ہے انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم. پھر 3 بار فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دھیان کریے حضرت دل دھیان کریے دل وال. اقبال نے بھی کہا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اگر دعا بھی مانگی تو اس امت کے لیے کیا مانگی؟ اے نہیں یا اللہ اس امت نو پیسے بڑے دے، یا اللہ امت ٹیکنالوجی سے بڑی اگے جائے. میں نہیں کہہ رہا کہ جانا نہیں، لیکن دعا بھی امت کے لیے کی تو کیا کی؟ فرمایا یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے. حضرت صاحب اگر دیکھیں تو کوئی ہے ہمارے پاس کو تمنا؟ کوئی زندہ تمنا ہمارے پاس نہیں. بھائی یہ کاروں ہو جائے، اپنا ویاہ ہو جائے، کوئی نوکری لگ جائے، کوئی بچے ہو جائیں تو وہ گل مک گئی. اور میں حضرت صاحب اکثر یہ ماحول دیکھ کے خود کو دیکھ کے میں سوال کرتا ہوں مولوی سلیمان ہے کوئی واقعی سارے ہوں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا. اتنی زبردست امت ہے، لیکن آج امت کا حال دیکھو. تمنا ہی کوئی نہیں. تمنا یہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں نا دوستانہ تھا آپس میں بڑا. اور ساڑھے دوستانے تھے بھائی مطلب دینے، بڑا خوبصورت دوستانہ ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو. ساڑھے دوستانے صرف ساڑھے نہ لوگ صرف ایسے لی جنہوں پروگرام دے دئیے وہ دے اسی یار ہیں، جنہوں نہ دئیے اسی وہ دے لی چنگے ہیں، جنہوں پروگرام دے چھڑیے. جنہوں ہی پروگرام نہ دیتا اسی وہ دے لی چنگے کوئی نہیں جے. یا جدے پروگرام تے پہنچ گئے وہ دے لی چنگے، جدے تے نہ پہنچے انہیں ایڈیاں پیڑیاں گالاں کٹنیاں نے میرے کو فون چ پائیاں نے. تسی سن کے ران رہ جو کہ مصباحی صاحب نے بھی آئندیاں گالاں پہنیاں نے. اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں. جس کو ٹائم دے دیا اس کے لیے اچھے، جس کو نہیں دیا اس کے لیے پہاڑ سے جاؤ پاؤں تو ہی کوئی نہیں اچھے ہے. جس کے پروگرام پہ پہنچ گئے اس کے لیے، جدے نہ پہنچے تو بڑی دوستی ہے جی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو. صرف پھر جڑی اللہ تے اللہ دے رسول نہیں ہوندی نا پھر بندہ برداشت کرتا ہے. کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں چنگیاں نال تے نب، پھر بندہ برداشت کرتا ہے. کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں چنگیاں نال تے نب جاندی ہے، چنگیاں نال تے نب جاندی ہے، جے کہ آپ نبھائیے، مندیاں نال تے تاں نبدی ہے، جے کہ کسراں کھائیے. ہون کیڑا کسراں کھانا؟ وہ کسراں تب بھی نے جب دوستی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی. پتر اسی کے لیے کرو، یہ میری بات یاد رکھنا، اسی کے لیے کرو اور اسی کی طرف دھیان رکھو.
پتر وہ چاہے گا تو کوئی کام آئے گا، وہ نہیں چاہے گا تو کسی نے کام نہیں جی آنا کوئی۔ یہ خرابی ہے کہ آپ نے مجھ سے امیدیں لگا لی ہیں، میں نے امیداں پتر وہ ذات دینا، گڑبڑ اتھی ہوئی ہے۔ آپ کچھ مجھ سے لگا بیٹھے ہیں، میں کچھ، کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی ہے۔ حضرت علی بھی فرما رہے ہیں 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو تمہیں ملیں گی نہیں۔ فرمایا اونٹ پہ بیٹھ کے بھی ڈھونڈنے تھک جائیں گے تمہارے اونٹ، لیکن یہ ملیں گی۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، کو دینا اللہ۔ یہ میرے معاشرے میں سارا بگاڑ اس لیے آ گیا، ہم نے ایک دوسرے سے امیدیں لگا لی ہیں۔ جب کوئی میری امید پہ پورا نہیں اترتا تو چل پھر ناراضگی ہے۔ امیدیں اللہ دے نال، جو تاڑیاں امیداں دے نال ہونگی پھر تو آپ کو ہے ہی نہیں کسی سے۔ یہ اس لیے حضرت معاشرے میں بگاڑ آ گیا ہے۔ بہرحال وہ دونوں میں نا محبت تھی بڑی۔ تو جب احد شریف، جنگ احد ہوئی حضرت، تو یہ دونوں اکٹھے ہوئے ایک دن پہلے اور کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا جو مومن ایک دوسرے کے لیے منہ پہ نہ کرے، غائبہ نہ کرے، وہ دعا قبول ہے۔ تو کل جنگ ہے، چلو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ دونوں مسجد نبی شریف گئے، ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور ایک کونے میں جناب سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے جناب سعد نے دعا کی ہے، ایک انہوں نے کہتے ہیں تمنا، دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا۔ او ماشاء آگے جی سارے، کل اسلام اور کفر آمنے سامنے، جو سب سے تگڑا کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا۔ تمنا ہے نا حضرت، یہ تو تمنا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس دن حضرت ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور بڑی زبردست تحریر تھی۔ لکھنے والا کہتا ہے جی ایک دور تھا کہ نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، دونوں میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ نوجوان اور گھوڑے میدان جنگ میں ہوتے تھے، لیکن آگے بڑی تلخ بات اس نے، وہ کہتا آج کل دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں، آج کل دونوں شادیوں پہ ناچتے، ان گھوڑے رہ گئے حضرت تو نچان لئی، نیزہ بازی لئی۔ کتنے وہ خوش نصیب گھوڑے تھے جو میدان جہاد میں جایا کرتے تھے حضرت۔ لیکن اب کیا ہے، گھوڑے بھی شادیوں پہ ناچ رہے ہیں۔ اور حالانکہ میں حضرت یہاں گھوڑے کو معذور سمجھوں گا کیونکہ وہ خود نہیں بیچارہ ناچنے، میں خود گیا ہوں ناچنے کے لیے، گھوڑا خود ناچنے میں لے کے گیا ہوں اس کو۔ اور جب حضرت ہم اس کو نچا رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم اس کا ناچنا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر حضرت قدرت گھوڑے کو اس وقت زبان دے دینا تو پکی گل لے کو 2-4 تینوں پیڑیاں کڈ کے آکھے او منو صاحب، نہ تو نچن لئی نہ میں نچن لئی، تو بھی جہاد لئی میں جہاد لئی، ایک ہی کرن دے، آپ بھی نچن دے ہیں میں نے بھی نچان دے۔ بیچارہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے چپ کر کے اس کو زبان مل جائے نا تو تجھے ضرور کہ وہ چھاڑو نچنا، جے آئی موڑ تے آ، جے میں کشمیر جان تو پہلے کھلو گیا تو پھر گھوڑے دا پتر نہیں کھوتے دا پتر آکھی میں نہیں ہے، کہتا ہوگا پکی بات۔ اور میں حضرت بزرگ بیٹھے ہیں حضرت، تو تے میں گھوڑے تے ہوئیے تے گھوڑا تے تو میں نچن نہ چلے ہوئیے، کتے چلیے میدان جہاد۔ تو پھر پترا تو مالک نو اینا سونا لگنا ہے، پھر وہ قسمہ کنیاں کھادیاں، والعادیات ضبحا، قسمہ کنیاں کھادیاں، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسمہ کنیاں تو ہوئے تے کوڑا ہوئے،
تے جاندے جہاد تے پھر کیا کیا میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. لیکن کتھے جی ہوں نہ صبح نہ دبہ نہ قدحا، کچھ بھی نہیں ہے. وہ 75 سال ہو گئے کشمیر والے بیچارے رو رو کے جی کشمیر بنے گا پاکستان. میں انہوں نے کیا ہوئے آپ ہی کوئی کار کر لو، انہوں نے کوئی بنانا یہ اپنا پاکستان بچا لیں تو بڑی بات ہے. انہوں نے کی بنانا ہے، یہ ٹک ٹاک کریں حضرت. اب سارے دیکھو نا جتھے پولا ریکارڈ سٹار ہوئے، جتھے لور دا پاوا اختر لاوا سٹار ہوئے، جتھے شادو ویلا سٹار ہوئے حضرت، جتھے حضرت کو ایک ٹھمکے لائے اور دوسرے دن حضرت ہر بندے دے اور بندی دے موبائل چو ہوئے حضرت. اس کو ہم نے کشمیر لینا ہے حضرت. میں تو کیا انہوں کی نہیں تقریر میں پائی آپ چارہ کر لو اپنا، کوئی یہاں تے کوئی امید نہ رکھی ہوا ہے، کوئی یہ لے بیٹھے جی حضرت. یہاں تیلاں چون کوئی نہیں جی تیل تول رہا حضرت. صحیح ہے بھائی، کوئی سانو سبیل دی گل سناؤ، کوئی لنگر دی گل سناؤ، تو ہی کہڑے پاسے پہ صحیح ہے. میں حضرت میں سمجھتا ہوں کیونکہ قبلہ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہم کرتے ہیں. یہ دیکھو نا محرم شریف آئی گزر گئی، کیا کیا ہے. میں ایک صاحب سے ویسے سوال کرنے لگا ہوں، حضرت صاحب اس بار 10 محرم تو اسی سوائے سبیل تے لنگر دے کی لیا لیا کچھ اور وقت نہیں لیا. سبیل اور لنگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ حضرت آپ کا اپنا موقف ہوگا، میرا اپنا ہے. اللہ میں حضرت وہ بھی بڑا کم کرتا ہوں کیونکہ میرے امام نے تو حضرت نہ 10 محرم کو کچھ کھایا نہ کچھ بھی. میں اپنا اپنا نا جی لگا لیتا ہوں، برکی گھونٹ لگا لیتا ہوں دل جوئی کے لیے تاکہ کسی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کھانے. میرے امام صاحب نے تو کھایا کچھ نہیں. اہل بیت والے تو بھوکے تھے سارے، بازار بھوکے. 7 کو پانی بند ہو گیا، کھانا بند تھا. اگر میں صحیح فیصلہ کروں تو یہ سبیل لنگر سبیل لنگر سبیل، پتروں نے تو نہ کھادا نہ پیتا. یہ تو بزرگوں نے کہا چلو یار انہوں نے کھایا پیا نہیں، یہ انہیں کا حصہ تھا اتنا بڑا امتحان دینا. لیکن یہ ہے کہ تم ان کی یاد اور محبت میں کھلاؤ بھی تو پلاؤ بھی حضرت. باقی حضرت اگر ہم صحیح فیصلہ کریں تو انہوں نے کھایا پیا، سبیل بھی گئی تو لنگر بھی گیا حضرت. اگر ہم ان کا فعل دیکھیں تو پھر سبیل بھی فارغ اور لنگر بھی فارغ ہو گیا. لیکن بزرگوں نے کہا نہیں، انہوں نے نہیں کھادا لیکن ہم ان کی محبت اور یاد میں کھلائیں گے. میں پی لیتا ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا. میرے امام نے تو کھایا پیا ہی کوئی نہیں. ہاں جو امام نے کربلا میں کیا یہ بتاؤ وہ ہے کچھ ہمارے پاس؟ صبر حسین رضی اللہ تعالی، استقامت حسین رضی اللہ تعالی، رضا حسین رضی اللہ تعالی، فکر حسین رضی اللہ تعالی، سجدہ حسین. اللہ بہت کچھ ہے، میں وقت تھوڑا ہے. صبر حسین رضی اللہ، تلاوت حسین رضی اللہ تعالی، ہے کچھ ہمارے پاس. میں حضرت باقی چھوڑو، میں حضرت وہی جلسہ جس کا موضوع تھا شہادت امام حسین رضی اللہ، وہی جلسہ جس کا موضوع تھا شہادت امام، لیکن اس جلسے کا اینڈ کیا ہوا؟ اسی جلسے کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں لڑ پڑے. کیوں؟ کیونکہ لنگر حسین بھی بیان ہوا، سبیل حسین بھی بیان ہوئی، لیکن صبر حسین بیان. اگر اس قوم کو ہم نے صبر حسین بھی بتایا ہوتا تو کم از کم چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے قوم لڑتی نہ آپس میں. بتائے کچھ نہیں. بلکہ میں کیمرے بھی لگے ہیں حضرت، میں کہتا ہوں بیٹا ہم کربلا سنانے تھوڑی آتے ہیں، ہم تو کربلا بیچنے آتے ہیں. اور بکتی ہے جی، ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ریٹ ہے بیچنے کا. اس
قوم کو نہیں معرفت ان کی حضرت، اس قوم کو حضرت علی پاک کی معرفت، کیونکہ اس قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ اس قوم نے اگر حضرت علی پاک کو جاننا ہے یا بذریعہ خطیب جاننا ہے یا بذریعہ قوال جاننا ہے یا بذریعہ ذاکر جاننا ہے یا بذریعہ نقیب جاننا ہے یا بذریعہ نعت خواں، باقی اس قوم کو کیا پتہ حضرت؟ تو پھر وہ جو جس نے جتنا مطلب تھا اس نے اتنا بتایا، اس قوم کو تو بتایا ہی نہیں کسی نے کہ حضرت علی پاک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت ہیں، اس قوم کو بتایا ہی نہیں کہ حضرت علی پاک نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو کاٹا، اتنے بڑے جنگجو تھے میرے علی پاک کا۔ اور دکھ یہ ہے کہ حضرت آج اس علی کا نام لے کے اس قوم کے دل میں جذبہ جہاد نہیں جاگتا، ان کا ڈھول پہ ناچنے کو دل کرتا ہے۔ وہ اتنے بڑے جنگجو تھے میرے علی پاک کا، میرے علی پاک اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر تھے، لیکن دکھ ہے حضرت ان کا ذکر علی کر کے جہاد، ان کا ڈھول پہ ناچنے کو دل کرتا ہے حضرت، ان کا بھنگ پینے کو دل کرتا ہے حضرت، ان کا کنگرو بنن تے دل کرتا ہے حضرت۔ حضرت علی تو ایسے کوئی نہیں تھے حضرت۔ اگر میدان بدر دیکھو حضرت علی، اگر احد دیکھو حضرت علی، اگر خیبر دیکھو حضرت علی، اگر خندق دیکھو حضرت علی، اگر تبوک دیکھو، حضرت جگہ حضرت علی ہے حضرت۔ لیکن دکھ ہے پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا کہ آج حضرت علی کا نام لے کے ان کے دل میں جذبہ جہاد نچن تے دل کردہ قوم تھا۔ وجہ آپ کو علی بتائی ہی نہیں گئے، آپ کو علی بتائی ہی نہیں گئے، آپ نے علی کو جاننا بذریعہ ذاکر، وہ تو لڑا کے ٹر گیا حضرت، انہیں حضرت علی تے ابو بکر دی لڑائی دسی حضرت، اللہ معاف کرے حضرت۔ دیکھو نا سمجھ سے باہر ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رحماء بینہم، ابو بکر علی رحماء بینہم۔ مینوں دسو میں قرآن دی مننا کہ اے دی مننا؟ اللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میں قرآن دی مننا کہ میں قرآن دی مننا، کیونکہ قرآن وہ ہے جو خود اپنی ابتدا میں کہہ رہا ہے لا ریب فی، لا ریب، امت نکل نہیں دیتی باہر انہوں نے۔ اس لیے حضرت دوستی تھی دونوں میں حضرت، وہ جمع ہوئے، پہلے جناب سعد نے دعا کی یا اللہ اسلام کفر آمنے سامنے کر، سب تو تگڑا کافر میرے مقابلے چ بھیجی، میں تیری محبت میں اس پہ تلوار اٹھاؤں وہ مجھ پہ اٹھائے، میں اس پہ اٹھاؤں وہ مجھ پہ، پھر وہ میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر، اور پھر اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے۔ آپ خاموش ہوئے، حضرت عبداللہ سمجھ گئے دعا ہو گئی، آپ نے آمین کہا حضرت، او ماشاءاللہ آپ نے آمین کہا حضرت۔ وہ اب جناب عبداللہ نے دعا شروع کی، ابتدا ان کی بھی یہی تھی، یا اللہ کل اسلام کفر آمنے سامنے، سب تو تگڑا کافر میرے مقابلے چلی، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ، پھر اگوں حضرت تمنا، عشق نے زیادہ ٹھاٹھے ماری سینے میں، اور آگے الفاظ بدل گئے ان کے، یا اللہ، پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے، اور آگے الفاظ بدل گئے ان کے، یا اللہ، پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرے کان کاٹے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، اور بروز قیامت میں تیری بارگاہ میں اسی طرح پیش کیا جاؤں، گردن کٹی ہو، کان کٹے ہو، ناک کٹا ہو، اور تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، تو میں عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے، تمنا ہی کوئی نہیں۔ اور جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں
عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی افضل. اور لکھا ہے جی اس طرح احد میں شیروں کی طرح لڑے حضرت عبداللہ کہ آپ کی 7 تلواریں ٹوٹی. 7 تلواریں ٹوٹی ہیں حضرت. اس طرح شیروں کی طرح لڑے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اج کوئی تمنا نہیں ساڈے کول حضرت. بس نوکری لب جائے, کوئی ویاہ ہو جائے, بچے ہو جائیں, اللہ اللہ تے خیر صلاح, پھر اپنے نانا بنا گے, پھر اسی دادا بنا گے, پھر مر جائیں گے. اقبال نے کہا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, اور تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. جہاں سے شروع ہوا تھا میں اتھے ہی واپس آ گیا. اور میں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن نہ رہے. اس لیے پتر جدوں انہاں دا نام لینا ہے انج لینا ہے کہ دل تک جائے حضرت جی. اینو منجو پتر, اینو کدی اللہ دا نام لے کے منجو, کدی اینو درود پاک پڑھ کے چمکاؤ, اور کدی اینو قرآن پاک پڑھ کے نرم کرو حضرت. کریے یہ تو مارے جاواں گے سارے, کیونکہ حضرت جی کل گل ایدے تے نہیں مکنی, کل گل ایدے تے نہیں, گل ایدے تے مکنی ہے قرآن حضرت. یوم لا ينفع مال ولا بنون, یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان اللہ, سونا دل, سبحان اللہ. اس دن سونا دل کام آئے گا, سلامت دل حضرت ہے وہ دل جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت مستغرق ہوئے حضرت. اس لیے پتر اللہ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. جو گفتگو ہوئی اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اسی پہ اینڈ کرتا ہوں حضرت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دیا چمکانے والے. سارے نے یہی منگیا ہے ہی منگیا, کیونکہ سب نو پتا ہی ہے دے چمک تو بغیر گل. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا. ماشاءاللہ, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور کمال جی ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروں کا سہارا عصائے. اور آخری شعر جی, محمد برائے جناب الہی, محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد ہے. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی, آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. اس لیے پتر عمل والے پاسے آؤ حضرت. سارے کسی نہ کسی دے مانی ہیں, لیکن صرف مانی ہیں
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ हज़रत अली पाक दा मानी, कोई जनाब अबू बकर दा मानी है, कोई जनाब हज़रत उमर पाक दा मानी है, कोई जनाब हुज़ूर गौसे पाक दा मानी, कोई बाबा साहब दा मानी, कोई ख्वाजा गरीब नवाज दा मानी, कोई कलंदर साहब, लेकिन सिर्फ मानी उनकी ना मानी, उनकी ना, उन्हां दी मन्नो, उन्हां दी मन्नो। और मैं यजीद दे मानी हैं, उन्हां यजीद दी मानी, कौन मानी यजीद दी मानी है, ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਮਾਨੀ मानी नहीं गल बिल्कुल ठीक। इसलिए पुत्र मानी बनो, अपनी 5 नमाज़ां पूरियां करो। करबला च उन्होंने दसिया कि हज़रत औखे तो औखा वेला भी आए, लेकिन नमाज है शहादत सजदे च और तिलावत नेज़े ते वे, लेकिन कुछ सिर्फ मानी आ उन्होंने मनी, उन्होंने कोई नहीं मनी, एक गल नहीं मनी उन्होंने। हज़रत साहब इस कौम ने अगर उनकी मानी होती, ये कौम कभी इधर ना होती। ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਕਣ ਡਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ। अब देखो ना हज़रत, मैं बस क्योंकि मैं खुद कुछ दिनों तक बाहर जाऊंगा हज़रत, तबलीगी दौरा एक, लेकिन क्या है हज़रत, मैं अभी सरगोदे में भी पढ़ के आया हूँ, फ्लैक्स लगी हुई थी, कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। कामली जाना चलो एक और गल है, मैं वैसे एक तालीम की बात करने लगा हूँ। देखो ना पुत्र, हज़रत अली पाक दे मानी असी हैं, ਜਿਹੜੇ हज़रत अली दे मानी होने फिर कैनेडा जाना चाहिए, क्योंकि कैनेडा वालियां दी शान ते नहीं ना है, शान ते हज़रत अली दी है ना, मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, ये कैनेडा वालियां दी है, साडे अली दी पाक दी। फिर मैं हुण तुहानूं सवाल कर लगा, फिर हज़रत अली दे मानी कैनेडा क्यों जान डे ने पढ़न? मैं दसा क्यों जान, क्यों? क्योंकि सिर्फ मानी हमने उनकी ना मानी। जैसी हज़रत अली दी मन्नी हुंदी तो फिर असी पढ़न नहीं सी जाना। और मैं जैसे दरूद के लिए कहा, हज़रत अली सिर्फ इत्थे ने, इत्थे हज़रत अली इत्थे सिर्फ, मैं बस एंड करने लगा जी पता, जिस दिन हज़रत अली इत्थे आ गए, जिस दिन हज़रत अली इत्थे आ गए पुत्र, फिर तुसी कैनेडा नहीं जे जाना, उन्होंने आके कहना अली वाले को सानू भी पढ़ाओ है, अली वाले हो कुछ, लेकिन अली सिर्फ इत्थे इत्थे, जिस दिन इत्थे ते इत्थे, फिर तू मैं नहीं जाना। और हाँ पुत्र, जदू अली पाक इत्थे सन, गाद केड़ा पुत्र फन ऐसा है जिसकी इब्तदा हमने नहीं की है? कौन है अलजबरा दबानी? खुद हज़रत अली पाक। कौन है सब तो पहला कीमियादान? कौन है सब तो पहला सर्जन हज़रत? कौन है सब तो पहला हज़रत माहिर फल्कियात हज़रत? सारे असी हैं हज़रत, लेकिन वो कौन सन जेड़े हज़रत अली दे मानी भी सन ते हज़रत अली दी मनण वाले भी सन? असी मानी हाँ, मनण वाले कोई नहीं है। गल उस दिन बननी जिस दिन मनन वाले बनाएंगे। अल्लाह हमें मानने वाला बनाए, अल्लाह हमें मानने वाला बनाए, अल्लाह हमें मानने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ो हज़रत, और वक्त दो अपने बुजुर्गों को, वक्त दो, मोहब्बत करो अपने बुजुर्गों के साथ हज़रत। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह जितना इन्होंने दिया है ये हमसे उतना नहीं मांग रहे, ये तो बड़ा थोड़े थोड़े पे राजी हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम वो थोड़ा भी इनको देने को तैयार नहीं है। मैं कहा करता हूँ हज़रत जी, अक्सर मैं मजमों में जाके पूछता हूँ, बहुत बहुत बड़े मजमे, हजारों के मजमे, 10,000 का मजमा, 20,000 का मजमा, एक एक बंदा बाज दफा नहीं उठता। मैं कहता हूँ यार अगर कोई मर्दे कलंदर बैठा है तो जरा उठ के मुझे अपनी जियारत करवाए, मैं देखना चाहता हूँ इसके 2022 में भी कोई ऐसा मर्दे कलंदर है। लेकिन दुख की बात यह है ढूंढने से भी नहीं। मैं अक्सर पूछता हूँ यार अगर कोई ऐसा बंदा है तो जरा मुझे अपनी जियारत करवाए कि जिसने कभी जाते हुए ना
اپنی بیوی اور اپنے باپ کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو پل یہ لوگ کہ جو بنائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، کوئی نہیں حضرت جی۔ اللہ حضرت جب والد کی باری تھی تو والد جاتے ہوئے مجھے پوچھ کے جایا کرتے تھے، اور میرے بیٹے آتے ہوئے تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ میں تلاش میں ہوں حضرت کو مل جائے ایسا 2022 میں مرد کلندر جس نے کبھی جاتے ہوئے باپ کی دلجوئی کرنے کے لیے بیوی کو کھڑا کر کے کہا ہو آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام بازار جانا ہے حضرت، پہچانا جاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے نکلوں، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں نا وہ بچوں کی ماں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے۔ میں مثلا کہتا ہوں یہ کلر ٹھیک ہے بس جی پیک کرو جی، لیکن ماں ہے نا بچوں کی حضرت، وہ کیا کرے گی؟ ایک منٹ بس جی، وہ ساتھ لگا کے نا دیکھتی ہے یہ کلر میرے بیٹے کو سوٹ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر ادھر کو بیٹا بیٹھا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے زیارت کروانا، میں کرنا چاہوں گا۔ جس نے کبھی اپنی ماں کو بھی بازار لے جا کر اس کے ساتھ بھی کو کپڑا لگا کے دیکھا ہو میری ماں کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم